سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل کتنے عمرے کیے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ سوال ہے انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے عامر۔ بتائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سن میں اسلام قبول کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ سوال ہے پہلی نماز کی امامت کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ سوال ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کس زبان میں کیا تھا؟ جواب ہے فارسی زبان میں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 125 سال عمر پائی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید تھے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے تقریباً 19 بال سفید تھے۔ دنیا میں سب سے پہلی سالگرہ کس عورت کی منائی گئی تھی؟ نمرود کی بیوی کی۔ سوال ہے شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟ جواب ہے توحید۔ سوال ہے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کتنا سامان پیش کیا؟ جواب ہے نصف۔ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی؟ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہانک لے جائے گی جو کہ ملک شام میں ہوگا۔ سوال ہے کس کلمے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی آئی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ جواب ہے دوسرا کلمہ شہادت میں۔ کن 2 باتوں میں حسد کرنا جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف 2 باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ سوال ہے کون سے نبی غیب کی خبر دیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے مصارف زکوٰۃ میں غارمین سے کیا مراد لوگ ہیں؟
سوال ہے وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب ہے کشتی نوح نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ مصرع حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے؟ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے واقعی حقیقت میں ایسا کیا تھا۔ ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے؟ 3 جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن تھے۔ انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ آگ کو۔ سوال ہے بتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل کس نے دیا تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے جنگ اجنادین مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوئی، بتائیں کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون سے علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ آپ علیہ السلام حجاز، عرب، یمن اور حضر موت کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عبد المطلب کے کون سے بیٹے ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب ہے کلیم اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر، اور جب کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے کس بیٹی سے ملنے کو جاتے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سوال ہے سب سے پہلے عذاب الہی کس نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال ہے شیخ الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا کس امام کے نزدیک منع ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منع ہے۔ کتنے دنوں سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے؟ 3 دن سے پہلے۔ کس کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی؟
9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ نجاشی کی موت کی خبر بذریعہ وحی ملی۔ اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ سوال ہے کون سا گوشت کھانا حلال لیکن بیچنا حرام ہے؟ جواب ہے قربانی کا۔ سوال ہے کوہ آدم کہاں واقع ہے؟ جواب ہے سری لنکا میں۔ سوال ہے مکہ میں کس کے مسلمان ہونے کی خبر پر مسلمان حبشہ سے واپس ہوئے تھے؟ جواب ہے بنو ہاشم کے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جو جنات کے کہنے پر مسلمان ہوئے؟ جواب ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی تھی؟ جواب ہے لوہے اور تانبے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کہاں سے کیا؟ صفا کی پہاڑی سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ ولادت نبوی سے 2 سال اور چند ماہ قبل۔ بیعت رضوان دراصل کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قصاص لینے کا عہد۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس علم میں برتری حاصل تھی جس میں فرشتے بھی لا علم تھے؟ علم الاسماء۔ سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بھی اولاد کی صلاحیت سے محروم تھی، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا کیسے ملا؟ جواب ہے چپکے چپکے تنہائی میں اللہ پاک سے دعا کرنے سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس عظیم قبیلے کی ابتدا ہوئی؟ جواب ہے بنی اسرائیل کی۔ دجال کہاں ہے؟ دجال بحرہ ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ سوال ہے سورہ مزمل کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سوال ہے عہد فاروقی میں ایرانیوں کے خلاف لڑی جانے والی مشہور ترین اور سخت ترین جنگ کون سی تھی؟
जवाब है जंग बवेर। कुरान मजीद में ज़ातुल इमाद किस कौम को कहा गया है और इसका मतलब क्या है? कौम आद को मतलब है सतूनों वाले। किस सहाबी ने 800 मन का दरवाजा उखाड़ फेंका? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने गज़वा खैबर में जो दरे खैबर उखाड़ कर फेंका था उसका वजन 800 मन था। सवाल है किस नबी का निकाह 4 बहनों से हुआ था? रिवायत में आता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 4 निकाह अपने मामों की 4 बेटियों से हुए जो यके बाद दीगरे आप अलैहिस्सलाम के निकाह में आईं, क्योंकि एक बीबी की वफात के बाद दूसरी का निकाह, फिर तीसरी और फिर चौथी बहन का निकाह आपसे हुआ। और बाज़ रिवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की शादी 2 सगी बहनों से बैक वक्त हुई थी, क्योंकि उस दौर में 2 सगी बहनों को एक साथ निकाह में रखना जायज़ था। वल्लाहु आलम। कौन सी सूरत दुश्मनों की दुश्मनी से बचाती है? सूरह कौसर। सवाल है मुसलमानों का ज़ियारत काबा का इरादा कैसे बना? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए ख्वाब में देखा था। सवाल है वाक़या शके सदर कितनी बार पेश आया? जवाब है 4 बार। पहली बार तो ये वाक़या जनाब हलीमा के घर पेश आया, दूसरी बार 10 बरस की उम्र में मक्का मुकरमा में, तीसरी बार गारे हीरा में और चौथी बार शबे मेराज में। हम बिस्तरी के बाद कौन सा अमल करना हराम है? अक्सर मर्द अपनी ज़ौजा से हम बिस्तरी करके दोस्तों के सामने इसके राज फाश कर देते हैं और अक्सर खवातीन अपनी सहेलियों के साथ अपने शौहर के राज फाश करती है। ये बहुत लानती अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर के राज और शौहर अपनी बीवी के राज फाश करता है, इस पर लानत है। अबू मुस्लिम खरासानी का असल नाम क्या था? इब्राहिम बिन उस्मान। उम्मुल मोमिनीन हजरत जुबैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के फिदिये की रकम किसने अदा करके आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को गुलामी से आजाद कराया था? 9 ओकिया सोना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह रकम अदा की थी। बाग जन्नत के हौज का जिक्र किस सूरत में है? सूरह कौसर में। बताएं शहादत के वक्त हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो किस काम में मसरूफ थे? तिलावत कुरान में। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने जमीन पर सबसे पहले क्या बोया? जवाब है गंदुम और जौ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में लड़ी जाने वाली जंग का नाम बताएं।
जंग यरमुक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम लश्कर था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के सदमे में कौन सी ऊंटनी सदमे से मर गई थी? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के सदमे से मरने वाली ऊंटनी का नाम अज़बा था। सल्तनत उस्मानिया का सरकारी मजहब क्या था? हनफी। सलातुल जनाजा में कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? सलातुल जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। कुरान पाक की कौन सी सूरत अल्लाह ताला से लड़ती रहती है? कुरान पाक की वो वाहिद लाडली सूरत जो अल्लाह पाक से लड़ती है, लेकिन किसी के लिए यकीनन इस सूरत मुबारक को पढ़ने वाले के लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में 30 आयत की एक सूरत है जो अपने पढ़ने वालों के लिए इस वक्त तक अल्लाह ताला से झगड़ा करती रहेगी जब तक इस शख्स को बख्श ना दिया जाए, और इस सूरत का नाम सूरह मुल्क है। सवाल है, किस चीज के खाने से बीमारी दूर होती है और इस नाम की चीज से इंसान मर जाता है? जवाब है, गोली खाने से बीमारी दूर और लगने से मौत वाक़े। किस मुसलमान को दफन करना हराम है? जिसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो। कौन सा काम जिसको करने से इंसान की उम्र में इजाफा हो जाता है? गुनाहों से उम्र कम हो जाती है और उम्र की बरकत खत्म हो जाती है, जबकि नेकी करने से उम्र में बरकत और इजाफा होता है। सवाल है, क्या नमाज जनाजा बैठकर अदा की जा सकती है? जवाब है, बगैर किसी उज़र के जायज नहीं। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रंग को नापसंद करते थे? जवाब है, खालिस शोक सुर्ख रंग। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जो बालिग ही पैदा हुए थे? जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम।